ونحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آج کا عنوان ہے ہمارا حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اپنی قوم پر، سورہ یونس آیت 71 میں۔ اور ان کو نوح کا حال سناؤ جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم پر گراں ہو گیا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تم اپنا متفقہ فیصلہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو، تم کو اپنے فیصلے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، پھر تم لوگ میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے نوح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام قدیم ترین زمانے کے رسول ہیں۔ وہ جب تک خاموش تھے قوم ان کی عزت کرتی رہی، مگر جب آپ حق کے دائی بن کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ ایسا کرو یا ویسا نہ کرو، وہ قوم کی نظر میں ایک ناپسندیدہ شخص بن گئے، یہاں تک کہ قوم نے اعلان کر دیا کہ تم اپنی تبلیغ و نصیحت سے باز آؤ ورنہ ہم تم کو اپنی زمین میں نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم لوگ میرے معاملے کو ایک انسان کا معاملہ سمجھتے ہو، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، مگر یہ معاملہ خدا کا معاملہ ہے۔ مجھ سے لڑنے کے لیے تم کو خدا سے لڑنا پڑے گا۔ تم کو اگر یقین نہ ہو تو تم اس طرح تجربہ کر سکتے ہو کہ اپنے ساتھیوں اور شریکوں کو ملا کر میرے خلاف کوئی متفقہ منصوبہ بناؤ اور اپنی تمام طاقت کے ساتھ اس کی تعمیل کر گزرو۔ تم دیکھو گے کہ میرے مقابلے میں تمہارا ہر منصوبہ ناکام ہے۔ موجودہ دنیا میں دائی حق کی صداقت کو جانچنے کا معیار یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، کوئی بھی اس کو زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص خدا کی طرف سے حق کی دعوت لے کر اٹھے وہ ہمیشہ نشانی دلیل کے زور پر اٹھتا ہے۔ دلیل چونکہ ایک ذہنی چیز ہے، اس لیے ظاہر پسند انسان اس کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ ذہنی طور پر لاجواب ہونے کے باوجود اس کے آگے جھکے رہنے سے انکار کر دیتا ہے۔ حق کے دائی کو جن آداب دعوت کا لازمی طور پر لحاظ کرنا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دائی اپنے مدعو سے کسی بھی قسم کا معاشی اور مادی مطالبہ نہ کرے، خواہ اس یک طرفہ دستبرداری کی وجہ سے اس کو کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان آخر وقت تک دائی اور مدعو کا تعلق باقی رہے، وہ کسی بھی حال میں قومی رفیق یا مادی رقیب کا تعلق نہ بن پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اتمام حجت کی حد تک حق کا پیغام پہنچا دیا، پھر بھی ان کی قوم سرکشی پہ قائم رہی تو سرکشوں کو سیلاب میں غرق کر کے زمین میں ان سے خالی کرا لی گئی، اور مومنین نوح کو موقع دیا گیا کہ وہ زمین کے وارث بن کر اس پر آباد ہوں۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے۔ سیلاب سے پہلے قوم نوح زمین کی خلیفہ بنی ہوئی تھی، سیلاب کے بعد مومنین نوح زمین کے خلیفہ قرار پائے۔ اسی طرح سورہ یونس میں 74 آیت میں ہے، پھر ہم نے نوح کے بعد کتنے رسول بھیجے، وہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، مگر وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کو دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس آیت میں حد سے گزر جانے والا ان لوگوں کو کہا گیا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک بار اگر وہ حق کا انکار کر دیں تو اس کے بعد وہ اس کو اپنی ساکھ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کو مسلسل نظر انداز کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں ان کا علم دین اور ان کا برسر حق ہونا مشتبہ نہ ہونے پائے۔ جو لوگ اس قسم کا رویہ اختیار کریں ان کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی خدا کے قانون کے تحت ان کی نفسیات دھیرے دھیرے ایسی بن جاتی ہے، بالآخر حق کے معاملے میں ان کا شدت احساس باقی نہیں رہتا۔ ابتدا ان کے اندر جو تھوڑی سی حساسیت زندہ تھی وہ بھی بالآخر مردہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ اس قابل نہیں رہتے کہ حق اور ناحق کے معاملے میں تڑپیں اور ناحق کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے بیشتر رسولوں کی تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی دائی حق آتا ہے تو وہ اس حال میں آتا ہے کہ اس کے گرد کسی قسم کی ظاہری عظمت نہیں ہوتی،
اس کے پاس وہ واحد چیز ہوتی ہے، وہ صرف دلیل ہے۔ جو لوگ دلیل کی زبان میں حق کو مانیں وہی دائی حق کو مانتے ہیں۔ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ دلیل کی زبان انہیں متاثر نہ کر سکے، وہ دائی حق کو پہچاننے سے بھی محروم رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے سے بھی۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ میں نے تذکیر القرآن مولانا وحید الدین خان نے ان کی تفسیر کی ہے، اس میں سے لیا ہے، سب آیت بھی اور اس کی تفسیر بھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد